سورہ سبا آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سبا میں ہم نے قیامت کا جو ایک یقین دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت پر جی اٹھنے پر یقین دلا رہے ہیں کہ تاکہ اس دن نیک لوگوں کو ان کی جزا ملے گی اور برے لوگوں کو بھی عذاب ملے گا۔ جب یہ بات چل رہی تھی تو شکر گزاری کی اور اللہ کی طرف متوجہ رہنے والے بندوں کی بات آئی، جن میں لکل عبد منیب جو ہم نے ایک آیت دیکھی اور اس کو ہم نے ٹاپک بنایا، اس میں داؤد علیہ السلام کا ذکر ہوا، عبد منیب، سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کس طرح سے لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی بات جو ہم نے سمجھی اس میں، اور عبادی شکور جہاں عبد منیب کی بات آئی وہاں آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 13 میں عبادی شکور اللہ فرماتے ہیں میرے قدردان بندے دنیا میں بہت کم ہیں۔ اور پھر ہم نے آخری آیت میں دیکھا تھا آیت نمبر 14 میں کہ جنات کا کوئی غلبہ نہیں ہے ایمان والوں پر، اور جناتوں کو کوئی غیب نہیں معلوم ہے۔ یہ بات جو ہم نے ساری آپ دیکھیں کہ ہماری کیریکٹر بلڈنگ پر بہت اثر انداز ہوتی ہے یہ تمام چیزیں۔ جہاں ہم نے تانبے اور لوہے کی بات کی کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں میں یہ کس قدر میلٹ تھا، مولڈ تھا، اور یہ اس کو ہم نے آپ کو سمجھانے کی بھی کوشش کی کہ آج بھی مولڈ ہے، آج بھی ہم اسے مولڈ کر سکتے ہیں، میلٹ ہے ہمارے ہاتھوں میں، ہماری انڈسٹریز میں۔ آپ نے دیکھا ذوالقرنین نے یہی لوہے اور تانبے سے کس طرح سے بستیوں کو ان کے دشمنوں سے بچایا۔ تو یہ اگر ہم بہت ڈیفرنٹ انداز سے بھی دیکھیں تو ہمیں داؤد اور سلیمان علیہ السلام میں بھی یہی نظر آتا ہے کہ یہ بادشاہ ہوتے ہوئے بھی بڑے شکر گزار تھے اور بندوں کو ریلیف دینے کے بارے میں سوچتے رہتے تھے۔ اسی طرح جو ہم نے پڑھا عبد منیب اور عبادی شکور، یہ دونوں چیزیں یہاں پر ڈسکس ہو گئیں۔ اب جناب اسی کمپیریزن میں آیت نمبر 14 ملک سبا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، سبا کی بستی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ لقد کان لسبأ، البتہ یقیناً سبا کی بستی کے بارے میں بھی فی مسکنہم آیا، وہاں کی بستی کے بارے میں، وہاں کے رہنے والوں کے بارے میں ایک نشانی اللہ بتا رہے ہیں۔ اب ہم جناب کھو جائیں گے کہ جی یہ سبا کی بستی تھی کون سے ملک میں، کتنی ایکڑ پہ تھی، کتنے سال پرانی بات ہے، جنوب میں تھی کہ شمال میں تھی۔ ہم اس طرح سے دوسری ڈیٹیلز میں پڑ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے بھی بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ بڑی ہی خوشحال بستی تھی، اور انہوں نے جب اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اللہ کے احکامات سے منہ پھیرا، تو اللہ نے ان کی نعمتوں کو بدل کر اللہ نے ان پر اللہ کی ناراضگی اتار دی۔ یعنی یہ سبا کی بستی میں بھی ہم اگر پہلے سے ہی یہ سمجھ لیں کہ ہمیں کیا کیا چیزیں مل رہی ہیں کہ انہوں نے ناقدری کی اور قدردانوں والی بات بتائی جا رہی تھی۔ تو جناب سبا کی بستی میں بھی بڑی نشانیاں ہیں، اس کا تعارف کچھ یوں ہو رہا ہے کہ جنتان، باغات تھے، عن الیمین والشمال، دو باغ تھے دائیں بھی بائیں بھی، کلو من رزق ربکم، اللہ نے انہیں کوئی کھانے پینے کی ممانعت نہیں کی، کوئی کمی نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا کھاؤ تمہارے رب کے دیے ہوئے رزق سے، واشکروا لہ، اور اللہ کے قدردان بن کے دکھاؤ۔ دیکھا آپ نے وہی ٹاپک آ گیا، کھاؤ پیو، بڑے اللہ نے ساری فیسلٹی آپ کو دی ہوئی ہے، لیکن آپ اللہ کی قدر کرو۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ کی قدر یہ ہے کہ ایک تو شرک نہیں کرنا،
اور ایک اس کے بندوں کے بارے میں سوچنا ہے، سیلفش نہیں ہونا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوا ان کے ساتھ. اللہ فرماتے ہیں بلدتن طیبہ، بڑی پاکیزہ سی زمین اور پاکیزہ شہر تھا. وہ رب غفور، عمل بھی اتنے اچھے تھے کہ رب تعالیٰ بھی بخشنے والے تھے. کیونکہ رب غفور، رب تو غفور کب ہے؟ جب آپ اللہ کو اچھے بن کر دکھائیں گے. تو یہ اچھے لوگ تھے، پاکیزہ شہر تھا، خوب خوشحالی تھی. انہوں نے کیا کیا؟ فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اللہ کی آیتوں سے، اللہ کی باتوں سے، اچھے کام سے اعراض شروع کر دیا، منہ موڑنے لگ گئے. تو ان کا حشر کیا ہوا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ، پس بھیجا ہم نے ان پر ایسے سیلاب کہ العرم، جو کہ ایسے سیلاب تھے جو باؤنڈریز کو اور تمام جو رکاوٹیں ہیں سیلاب کے لیے ان کو بھی اس نے توڑ دیا، جو آج ہم سونامی کہتے ہیں. سارے بند ٹوٹ گئے، ایسا سیلاب آیا. وَبَدَّلْنَاهُمْ، اور اللہ نے ان کی اعراض کرنے کی وجہ سے، ان کی ناقدری کی وجہ سے ہم نے بدل دیا ان کے باغوں کی جگہ ایسے باغ، بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْن، ان کے باغوں کے ساتھ ایسے دو باغ کو اللہ نے بدلا کہ ذواتَيْ اکل، جو کھانے میں بھی جن کے پھل خمتن کڑوے تھے، وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور جو درخت بھی تھے وہ بھی جھاڑیوں والے، کانٹوں والے تھے. یعنی ساری اللہ نے رحمتوں کو زحمتوں میں بدل دیا. یہ میرے اور آپ کے لیے بہت ہی بڑی سمجھنے کی آیت ہے کہ جب ہم تندرست ہوتے ہیں، جب ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے، جب ہمارے پاس بہت کچھ ہے، علم حاصل ہم کر سکتے ہیں، نہ ہم اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرتے ہیں، نہ ہم اپنا مال لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، نہ ہم اپنی تندرستی میں کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں، تو پھر اللہ بھی ہمیں بیماریوں سے، پریشانیوں سے، الجھنوں سے پوری طرح بھرپور کر دیتے ہیں. تو ان کو بھی اللہ نے ان کی تمام نعمتوں کو تبدیل کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کو پوائنٹ بتایا، فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اعراض کیا تھا. اور اب آپ کو سیکنڈ پوائنٹ بتایا جا رہا ہے، ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ، یہ ان کو اللہ نے جزا دی، ان کو بدلہ دیا، بِمَا كَفَرُوا، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے. یہ کوئی تقدیر کے کھیل نہیں ہوتے کہ آپ اور میں اس کو تقدیر پہ لے جائیں، قسمت پہ لے جائیں کہ جی کچھ دن تو اچھے گزرے تو کچھ دن تو برے گزریں گے. اللہ نے تو قرآن سے کہا ہے کہ میں کسی کو نعمت دے کے لیتا نہیں ہوں، میں کسی کو بھی ہدایت دے کے اس کی ہدایت نہیں لیتا، میں کسی کو نعمت دے کر اس کی نعمت نہیں لیتا جب تک کہ وہ اس کے مقصد کو بھول جائے. جب وہ اس مقصد کو بھول جاتا ہے، نعمت کا، علم کا، اپنی پیدائش کا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمت کو لے لیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ ان کو بدلہ دیا ان کے کفر کی وجہ سے. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكُفُورَ، اور نہیں ہم بدلہ دیتے ہیں مگر ناشکر انسانوں کو دیتے ہیں جو اپنی زندگی کی اور اپنے اللہ کی دین کی قدر نہیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی طرح قدردان بنائیے. ضروری نہیں کہ مال و دولت آپ کو عیاشی پر ہی لگا دے یا آپ غافل ہو جائیں. یہ بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے سورہ سبا میں. اب آگے اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں اور بھی بہت نعمتوں سے نوازا ہوا تھا کہ ان کی بستیوں میں بڑی رونقیں ہی رونقیں تھیں. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى، بنا دیا تھا ہم نے ان کے درمیان اور دوسری بستیوں کے درمیان، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ وہ بستیاں جنہیں ہم نے برکتوں سے نوازا ہوا تھا، یعنی ہر طرف پھول پودے اور اللہ کی دین تھی. فیہا قرن، اس میں ایسی بستیاں بھی تھیں جو ظاہرہ،
سب سامنے سامنے نظر آتی تھیں. وقدرنا فیہا السیر، ہم نے تمام اندازوں کے مطابق وہاں سیر و تفریح کا سامان بھی رکھا ہوا تھا. بڑا آسان سفر رہتا تھا. جیسے ہم کتنے خوش ہوتے ہیں جب ہمیں اپنے ہی محلے میں، اپنے ارد گرد میں ہر چیز مل جاتی ہے. گوشت ملتا ہے تو کولڈ ڈرنکس ملتی ہیں، تو گھومنے پھرنے کی جگہ بھی ہوتی ہیں، پارکس بھی ہوتے ہیں، جھولے بھی ہوتے ہیں. ساری چیزیں سامنے سامنے، ہر چیز کے لیے آسانی. سیرو فیہا لیالی، اور ایون اللہ نے فرمایا کہ امن و امان بھی اتنا تھا کہ سیرو فیہا لیالی، کہ تم اس بستی میں سیر کرو رات کو، و ایاما دن کو، آمنین. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی ہوٹل سے، اپنے علاقوں سے کس طرح حرم میں جاتے ہیں. آدھی رات کو بھی بچی اٹھ کر الگ جاتی ہے، تو میں اٹھ کر الگ جاتی ہوں، تو میاں اٹھ کر الگ جاتے ہیں. کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. رات ہو دن ہو، ایک لگا پڑا ہے. امن و امان اللہ قائم رکھے. اللہ ان لوگوں کو بھی اور ہم سب کو بھی ناقدری سے بچائے، کیونکہ دیکھیں پھر جزا تو یہی ملے گی ناقدری کی. تو اللہ فرماتے ہیں ایسا شہر تھا کہ جہاں بستیاں بھی سامنے سامنے، کھانے پینے کی چیزیں، گھومنے پھرنے کی چیزیں، رات اور دن امن کے ساتھ گزر رہے تھے. جب انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے نا، جب انسان ناشکری پر آ جاتا ہے نا، تو پھر دیکھیں وہ کیا کہتا ہے. انہوں نے اللہ سے دعا کی، یعنی یہ رب کو ماننے والے لوگ تھے، اسی لیے کہا جا رہا ہے انہوں نے اللہ کی آیتوں سے اعراض شروع کر دیا تھا. یعنی یہ اگنور کرتے تھے علم حاصل کرنے سے، سمجھنے سے. یہ کفر کر رہے تھے، یہ شرک کر رہے تھے، یہ بے حیائی، گناہ، ساری چیزیں کفر میں جاتی ہیں. اب جب بستیاں اور ساری فیسلٹی بھی قریب قریب تھی، تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، باعد بین اسفارنا، اللہ ہمارے سفر کو دور دور کر دیجئے. سوچئے، بڑی سمجھنے والی بات ہے. ایسا کیسا ہوتا ہے کہ بڑے رونق والے علاقوں سے ہم پورش علاقوں میں جاتے ہیں، جہاں دہی لینے کے لیے بھی ہمیں اپنے ڈرائیور کو بھیجنا پڑتا ہے، جہاں ایک روٹی کے لیے بھی ہمیں گاڑی نکالنی پڑتی ہے. ہم اپنے رشتہ داروں سے اتنے چڑھتے ہیں کہ یہ جناب ہر طرف ملتے ہیں، ہمیں سڑک پر مل جاتے ہیں، ادھر مل جاتے ہیں، ادھر مل جاتے ہیں. بھئی ان سے تو کوئی دوری ہو جائے. یعنی یہ آج یہ حال ہو چکا ہے کہ ہمیں سامنے سے اپنا رشتہ دار کوئی نظر آ رہا ہو کہ وہ بھی اسی فٹ پاتھ سے آ رہا ہے، ہم اپنی سڑک بدل دیتے ہیں کہ اب ہائی ہیلو کرنا پڑ جائے گا. یعنی آپ سوچئے کہ انسان کتنا ناقدرہ ہے. اسے اس کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ آئسولیٹڈ پلیس پر جاتا ہے. کچھ دن تو اسے بڑا وہ مسرور کرتا ہے وہ آئسولیٹڈ پلیس، وہ بالکل عجیب سی جگہ جہاں کوئی کسی کو دعا سلام بھی نہیں کرتا. سب اپنی اپنی جاب، عورتیں ہوں، مرد ہوں، بچے ہوں، کسی کو کوئی دعا سلام نہیں، کوئی ملنا جلنا نہیں، کوئی چیز کے لیے فیسلٹی نہیں. لیکن یہ ہماری آج کل کی خواہشات ہو چکی ہیں کہ ہم اپنے والوں سے دور بھاگتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان پر بھی جب ذلت آئی تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہم سب میں دوریاں کر دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، دوریاں ڈال دیجئے ہمارے سفروں میں بھی. وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے شرک کیا، انہوں نے حق مارنا شروع کیا. جس کو اللہ فرماتے ہیں جب تم کسی کا حق مارتے ہو، جب تم اللہ کا حق مارتے ہو، تو گویا تم اپنی ذات کا حق مارتے ہو. تمہاری ذات کو جنت میں جانا تھا، تم نے اسے جنت سے دور کر دیا. تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اس طرح کے کئی کام کیے، بڑا حق مارا. فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، ہم نے ان کو اخباروں کی زینت، ان کو احادیث بنا دیا، ان کو باتیں بنا دی، ان کو افسانے بنا دیے. پھر یہ صرف تاریخ کے ورقوں پر دکھتے ہیں، پھر یہ صرف ہسٹری میں دکھتے ہیں.
انہیں صرف ایک بات بنا دی. اللہ نے ان کو تہس نہس کیا. وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ. ان کو اللہ تعالیٰ نے پوری طرح سے برباد کر دیا، کیونکہ نہ انہوں نے اپنی تندرستی کا فائدہ اٹھایا، نہ دولت کا فائدہ اٹھایا، نہ رشتہ داری کا فائدہ اٹھایا، نہ خوبصورتی کا فائدہ اٹھایا. یہ لگ گئے دنیا کمانے، یہ لگ گئے اللہ کی نافرمانی میں. اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا. ان فی ذالک لآیات. بے شک ان باتوں میں البتہ گہری نشانیاں ہیں. لکل صبار شکور. یہ ہر اس شخص کو سمجھ آئے گی جو صبار ہوگا، جو صبر کرنے والا، جو حق کے موقف پر جمے رہنے والا، جو اللہ کے معاملے میں سٹیبل رہنے والا، چاہے انوائرمنٹ میں کتنی گڑبڑ ہو لیکن اس نے اپنے رب سے دوستی کو نبھا کے رکھنا ہے، کیونکہ وہ شکور انسان ہے. وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اور اپنی ذات کی قدر کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے کس مقصد سے پیدا کیا، جو کہ آپ نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کی ذات میں دیکھا. آپ کو قیامت کا عقیدہ دیا گیا کہ قیامت آئے گی، اس دن تمہارا حساب کتاب ہوگا اور دیکھا جائے گا کہ تم نے اللہ کی کتنی قدر کی. انشاءاللہ اس کو ہم پھر کنٹینیو کریں گے، کیونکہ انہی سے ہی ریلیٹڈ دوبارہ وہی جنات کی اور شیطان کی بات آئے گی کہ کتنا ہم بلیم دیتے ہیں شیطان کو، جبکہ ہم سب سے بڑے خود شیطان بن جاتے ہیں. تب جا کر اس شیطان کو ہمیں کچھ کرنے کا رائٹ دیا جاتا ہے. لیکن اگر ہم مومن ہوں تو شیطان ہم کو ٹچ نہیں کر سکتا. اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جنات کو ڈینائی کیوں کرتے ہو؟ جنات سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو آدم بنا دے، ہم سب کو آدمیت نصیب فرمائے. جیسے انہوں نے توبہ کی، اللہ ہمیشہ ہمیں رجوع کرنے والا بنائے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.